السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے نئے سمارٹ مائکرو منیشن کی میس پروڈکشن کی خبر پر بات کریں گے۔ فرینچ نیوی میں نیوکلیئر پاورڈ سب مرین کی شمولیت، چین کی نئی ایڈوانس لارج انمینڈ سرفیس ویسل کی کنسٹرکشن، یوکرین کو امریکہ کی طرف سے Mi-17 ہیلی کاپٹرز کی فراہمی، اسپین اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ چین نے اپنی سب سے ایڈوانسڈ اور لارج انمینڈ شپ کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ بات چائنا اسٹیٹ شپ بلڈر کارپوریشن لمیٹڈ کے حکام کی جانب سے کہی گئی۔ اس کو اپنی ٹائپ کے اعتبار سے چین کی سب سے ایڈوانس شپ قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ہائی سپیڈ شپ کے نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ڈرون شپ میں لانگ انڈیورنس، ہائی سپیڈ اور دیگر اہم فیچرز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کو مقامی پروپلشن سسٹم سے اکوپ کیا جائے گا، البتہ اس کے ڈیزگنیشن، سائز اور مشن ٹائپ سے متعلق کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ ترکی کی کمپنی ٹیوبی سیج نے اپنے بوزوگ سمارٹ مائکرو منیشن کی میس پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے بوزوگ سمارٹ مائکرو منیشن کو بیکر کمپنی کے TB2 ڈرون کے ساتھ فائرنگ ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے تھے۔ بوزوگ ایک سمالر اور لائٹ ویٹ منیشن ہے۔ کمپیکٹ سائز ہونے کی بدولت یہ MML سمارٹ مائکرو منیشن سے زیادہ افیکٹو ہے، جس کو اس وقت زیادہ تر ترک ڈرونز پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بوزوگ کی رینج بھی پہلے والی 9 کلومیٹر سے بڑھا کر 15 کلومیٹر کر دی گئی ہے، لیکن کمپنی اس رینج کو مزید بڑھانے پر غور کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق اس میزائل سے فائرنگ ٹیسٹ کے دوران 15 کلومیٹر سے زائد رینج پر اہداف کو ہٹ کیا گیا۔ ٹیوبی سیج اس کے علاوہ بوزوگان اور گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل پر بھی کام کر رہی ہے۔ بوزوگ چھوٹے سائز کی بدولت اکنجی ڈرون پر اس منیشن کے ساتھ ٹوٹل 13 ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن آذربائیجان میں ٹیکنو فیسٹ کے دوران دیکھنے کو ملے تھے۔ اکنجی ڈرون پر 4 بوزوگ، 4 MAMC اور 2 MAMT کے علاوہ 2 راکٹسان کے تیبر گائیڈنس کٹ سے لیس گائیڈڈ منیشن اور ایک سوم کروز میزائل شامل تھا۔ فرینچ نیوی نے سوفرن کلاس کی پہلی نیوکلیئر سب مرین اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر دی ہے۔ اس کلاس کی ٹوٹل 6 سب مرین فرینچ نیوی میں شامل کی جائیں گی۔ سوفرن کو جولائی 2019 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس سب مرین کی سرفیس ڈسپلیسمنٹ 4700 ٹن اور سب مرج ڈسپلیسمنٹ 5100 ٹن بتائی گئی ہے۔ 99 میٹر لمبائی والی اس سب مرین میں 63 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 25 ناٹس ہے۔ اس کے ویپنز میں نیول کروز میزائل، F-21 ہیوی ٹارپیڈوز، ماڈرنائز ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل اور D-19 انڈر واٹر ان مینڈ وہیکل کے علاوہ FG-29 مائنز شامل ہیں۔ اس کی انڈیورنس 70 دن ہوگی۔ امریکہ نے سابق افغان آرمی کے لیے ایلوکیٹ کیے جانے والے Mi-17 ہیلی کاپٹر یوکرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئے منصوبے کے تحت Mi-17 ہیلی کاپٹرز اور کئی دیگر ویپن سلوواکیہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ ادھر UK نے M270 راکٹ لانچر سسٹم اور M31A1 GPS گائیڈڈ راکٹس یوکرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سسٹم 70 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ دوسری جانب اسپین نے 40 لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینک اور سپائڈ ایئر ڈیفنس میزائل بھی یوکرین کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جرمنی نے سلوواکیہ اور چیک ریپبلک کو T-72 ٹینک یوکرین کو دینے کے بدلے اپنے لیپرڈ ٹینک فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ترکی نے ایفیس کثیر ملکی ملٹری ایکسرسائز کے موقع پر اپنا نیا کارگی کیماکازی ڈرون انویل کیا ہے۔ اس ڈرون کو مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ کارگی کیماکازی ڈرون پروجیکٹ کو لینٹر ٹیک اور ٹیوبی ٹیک نے مل کر شروع کیا تھا۔ کارگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کیماکازی ڈرون دشمن کے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس اور سرفیس ٹو ایئر ویپن سسٹمز کے ریڈارز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترکی کی TB سیج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک نیا لیزر ٹارگٹ ڈیٹیکٹر سسٹم تیار کر لیا ہے۔
اس کو ایئر ٹو ایئر میزائلز کے لیے کرٹیکل سب کمپوننٹ قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس کو ایئر ڈیفنس میزائل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ پر ترکی کی اس اہم کمپوننٹ پر بیرون ملک انحصار کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کا نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس طیارہ نیو فیز میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ ڈیولپمنٹ فیز میں انٹر ہوا ہے۔ یاد رہے کہ نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس امریکی ایئر فورس کا 6 جنریشن طیارہ ہے، جسے لاک ہیڈ مارٹن کے F-22 ریپٹر کو ریپلیس کیا جائے گا۔ اس نئے طیارے کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو ایئر فورس 2030 میں فیلڈ کرنا چاہتی ہے۔ اس نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس فائٹر کے لیے 2019 سے 2025 تک $9 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق سعودی ولی عہد ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر اس ماہ ترکی کا دورہ کریں گے۔ دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی شعبے میں تعاون کے کئی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اس دورے کے موقع پر ترکی سے کامبیٹ ڈرونز خریداری کا معاہدہ بھی متوقع ہے۔ واضح ہے کہ ترک صدر کے حالیہ دورہ سعودیہ کے بعد محمد بن سلمان کے دورے کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ نیٹو نے ناروے میں ایئر ایکسرسائز کا انعقاد کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں نیٹو میں شمولیت کی درخواست کرنے والے دونوں ممالک یعنی سویڈن اور فن لینڈ کی ایئر فورسز نے بھی شرکت کی۔ اس ایکسرسائز کو ناروے کی ایئر فورس نے لیڈ کیا، جبکہ اس میں 130 پرسنل نے حصہ لیا۔ ایکسرسائز میں ٹوٹل 50 طیاروں نے شرکت کی، جس میں ISR، ٹینکر، ایویکس، C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اور لڑاکا طیارے شامل تھے۔ لڑاکا طیاروں میں سویڈن کا گریپن طیارہ بھی موجود تھا۔ فرینڈز، ایک اٹالین ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ مصر کو اس کی ایئر فورس کے لیے 24 یورو فائٹر ٹائفون آفر کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں فائنل اپروول اٹالین حکومت کی طرف سے ابھی باقی ہے۔ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ اس بارے میں اٹالین وزیر اعظم جلد مصری صدر کو فون کال کریں گے۔ اس متوقع سیل کی ڈیل 3 ارب یورو سے زائد ہو سکتی ہے، جس میں سے 60% اٹالین کمپنی لینارڈو کا شیئر ہوگا۔ البتہ اہم بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ نے اس خبر پر یورو فائٹر کی بجائے فرینچ رفال کی تصویر لگائی، جس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ یورو فائٹر رفال کی جگہ آفر کیے جا رہے ہیں، یا پھر یہ فرینچ طیارے کو ٹونٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔